آج کے پروگرام میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر پیش رفت اور امریکہ کی مخالفت، اسلام آباد سے ایک رپورٹ اور ہمارے اسٹوڈیوز میں ماہرین سے گفتگو۔ میں ہوں انیکا عثمان، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 2010 میں توانائی کی شدید کمی کا خطرہ ہے کیونکہ اس کے گیس کے ذخیرے تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان اپنی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایران، ترکمانستان اور قطر سے قدرتی گیس امپورٹ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی ارب ڈالر کی گیس پائپ لائن جو ایران، پاکستان اور بھارت سے گزرے گی سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ پاکستان میں گزشتہ 50 برسوں سے زائد بلوچستان کا علاقہ سوئی قدرتی گیس کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے، مگر اس ذخیرے میں بتدریج کمی اور ملک میں گیس کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر پاکستان سرگرمی سے توانائی کے متبادل وسائل تلاش کر رہا ہے۔ اس وقت 3 منصوبے زیر غور ہیں، جن میں ایران کے پارس اور ترکمانستان کے دولت آباد گیس فیلڈ سے اربوں ڈالرز مالیاتی مجوزہ پائپ لائنیں بچھانے کے علاوہ قطر سے زیر سمندر پائپ لائن کے ذریعے گیس کی درآمد کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2010 سے پہلے اگر ان میں سے کسی ایک منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنایا گیا تو پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر بھی حالیہ برسوں میں گیس یا تیل کے بڑے ذخائر کی دریافت نہیں ہوئی ہے۔ مجوزہ گیس پائپ لائنوں کے تینوں منصوبوں میں قطر سے زیر سمندر پائپ لائن بچھانا مقابلتاً ایک مہنگی آپشن ہے، جبکہ ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پائپ لائن بچھانے کے بارے میں بھی ماہرین شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران سے پاکستان اور پھر بھارت تک بچھائی جانے والی 2600 کلومیٹر طویل پائپ لائن پر اندازاً 7 ارب ڈالرز لاگت آئے گی۔ گزشتہ 2 سالوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آنے کی وجہ سے اس منصوبے میں نئی جان پڑ گئی ہے۔ The project is now very well known all over India. It has found a place in the public consciousness. پاکستان کو اس پائپ لائن سے ہر سال 1 ارب ڈالر کی راہداری فیس ملے گی، جبکہ بھارت کے پالیسی ساز کہتے ہیں کہ ترقی کی رفتار قائم رکھنے کے لیے بھارت کو توانائی کے نئے وسائل تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایران سے بچھائی جانے والی گیس پائپ لائن کا خاکہ 10 برس پہلے تیار کیا گیا تھا۔ بھارت، پاکستان اور ایران نے اس منصوبے کے سلسلے میں بنیادی سمجھوتے پر دستخط کے لیے 31 دسمبر 2005 کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پائپ لائن کی تعمیر کا کام اگلے سال شروع ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اس منصوبے کے بارے میں بار بار اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اس پائپ لائن کی وجہ سے ایران کو اس کے متنازع جوہری پروگرام سے باز رکھنے کے لیے بین الاقوامی اقتصادی دباؤ ڈالنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بھارت کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بش انتظامیہ کی طرف سے نئی دہلی کو نیوکلیئر ری ایکٹرز فراہم کرنے کی پیشکش اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی کے ادارے IAEA کے اجلاس میں بھارت کا ایران کے خلاف ووٹ ڈالنا ایسے عوامل ہیں جسے ایران سے گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کا مستقبل فی الوقت زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے موضوع پر ہمارے نمائندے کوکب فشوری نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے فاروق حسنات سے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں بات چیت کی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات، جو واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں اسکالر ہیں، اور یہ انسٹیٹیوٹ ایک اہم تھنک ٹینک ہے۔ حسنات صاحب، ہم ایران، پاکستان، بھارت گیس پائپ لائن پر بات کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا بتائیے اس منصوبے کے بارے میں، اور یہ فرمائیے کہ یہ کیوں اہم ہے اس خطے کے لیے؟ جی، یہ گیس پائپ لائن 2700 کلومیٹر لمبی ہوگی، جو ایران سے شروع ہو کر خزدار کے پاکستانی علاقے میں داخل ہوگی، اور وہاں سے پھر اس کی 2 لائنیں ہو جائیں گی۔ ایک جائے گی کراچی اور دوسری ملتان، اور ملتان سے رحیم یار خان، اور رحیم یار خان سے پھر وہ ہندوستان میں جائے گی اور نیو دہلی جائے گی۔ اور یہ منصوبہ ہے 4.16 بلین ڈالرز کا، بہت بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان اور ہندوستان دونوں کو گیس سپلائی کرے گا۔ اس میں 30% پاکستان کو گیس ملے گی اور 70% ہندوستان کو۔ یہ کیوں خطے کے لیے کتنا اہم ہے یہ فرمائیے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اقتصادی ترقی ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور کچھ درجے تک پاکستان میں ہی،
اور اس کے ساتھ گیس کی خاصی کمی ہے ہندوستان میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 2010 کے قریب ہندوستان میں بہت ہی زیادہ شارٹیج ہو جائے گی گیس کی۔ پاکستان اس وقت تو برابر جا رہا ہے، ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اپنی ہی گیس سے، لیکن یہاں بھی اندازہ یہ ہے کہ 2010 کے بعد یا اس سے آگے بھی پاکستان میں بھی گیس کی خاصی کمی واقع ہو جائے گی، جس کے لیے ہمیں باہر سے گیس منگوانی پڑے گی۔ اور ایران میں چونکہ بہت گیس نکلی ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو گیس پیدا کرتا ہے، اور پاکستان کے بالکل قریب ہے۔ پاکستان کے پاس انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے گیس کا، چونکہ بہت پہلے گیس سوئی میں نکلی تھی اور پورے ملک میں اس کا جال بچھا ہوا ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ صرف ایران سے گیس پائپ لائن آئے گی اور پاکستان کا جو مین گرڈ ہے اس کے ساتھ ملے گی، اور وہاں سے پھر ہندوستان کی طرف نئی پائپ لائن بچھانی پڑے گی۔ حسنات صاحب، ہم دیگر منصوبوں کے بارے میں بھی سنتے تھے، جیسے کہ قطر کے ساتھ قطر پائپ لائن کی بھی اور ترکمانستان والی دیگر منصوبوں پر اس منصوبے کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے؟ جی کاکر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہے پیورلی جسے ہم کہتے ہیں اقتصادی منصوبہ، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور کتنا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اس میں ہندوستان نے اس سے پہلے دوسرے منصوبوں پہ بھی کافی انہوں نے غور کیا تھا، اور ایران کے ساتھ بھی انہوں نے 2 اور منصوبے تھے اس کے ساتھ غور کیا تھا۔ ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں سمندر کے نیچے سے پائپ لائن، دوسرا ہم کہتے ہیں شیلو واٹرز سے پائپ لائن لانا، اور تیسرا انہوں نے کیا تھا لیکوڈ گیس کا، کہ جو ٹینکرز کے ذریعے ہندوستان کو پہنچائی جائے ایران سے۔ لیکن جب یہ اندازہ لگایا اور اقتصادی طور پہ اس کو دیکھا گیا تو اس گیس کا بہت کم خرچہ آ رہا ہے جو پاکستان سے زمین کے راستے سے ہو کر ہندوستان میں جائے گی، اور ان کا خرچہ بہت ہو رہا تھا۔ تو پہلے یہ ہوا، قطر سے بھی بات ہوئی، پاکستان نے بھی دلچسپی لی، اور اس کے علاوہ ایک اور منصوبہ بھی تھا ترکمانستان کا۔ ترکمانستان سے گیس آئے افغانستان کے راستے اور پھر پاکستان سے ہوتی ہوئی ہندوستان جائے۔ تو یہ بہت غور و خوض کے ساتھ، چونکہ اب اس کو 12 سال ہو گئے ہیں اس منصوبے پہ بات چیت کرتے ہوئے، تو پھر یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ گیس بہت سستی پڑے گی ہندوستان کو، اس کے باوجود کہ ان کو پاکستان کو رائلٹی دینی پڑے گی 300 سے لے کے $500 ملین ہر سال، اس کے باوجود یہ منصوبہ سستا پڑتا ہے۔ بھارت کے کچھ خدشات بھی تھے اس منصوبے پر، اور شاید اسی وجہ سے یہ اب تک التوا کا شکار بھی ہوا ہے۔ کیا خدشات ہیں بھارت کے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا جی، ان کو سب سے بڑا خدشہ تو یہ تھا کہ گیس کی فراہمی میں رکاوٹ نہ آئے، اس لیے کہ وہ اپنا تمام انڈسٹریل بیس اس گیس کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں، اور اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ کافی اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی رہی تو بہت اس پہ بات چیت ہوتی رہی، تو اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ ہندوستان مطمئن ہے، پاکستان نے ان کو کچھ گارنٹیز دی ہیں، اور ہندوستان کا پہلے یہ بھی خیال تھا کہ بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور اسی سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روس کی کمپنی گیس پرام جس کا نام ہے وہ اس میں شامل ہے اس منصوبے میں، تاکہ اس سے ان کو گارنٹیز مل سکیں بین الاقوامی اور ریجنل، اور پاکستان اگر چاہے بھی کسی سٹیج پہ تو رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے۔ دوسری بات ہے انسینٹیو جسے ہم کہتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہندوستان نے یہ بھی پاکستان سے کہا ہے کہ ہم ترکمانستان کا منصوبہ اور اس قسم کے اور منصوبے بھی ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں، جس سے پاکستان کو اقتصادی طور پر فائدہ ہوگا۔ یہ ون ون سچویشن ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم نے حال میں ہی کہا تھا، تینوں ملکوں کے لیے، تینوں ملکوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کسی کو ایک کے لیے دوسرے کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ جو بلوچستان کی صورتحال رہی پچھلے دنوں، وہاں جو بد امنی کے واقعات ہوئے، ان واقعات کو براہ راست اس گیس پائپ لائن سے جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس بد امنی کی وجہ سے جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ خدشات کس حد تک درست ہیں؟ بالکل، شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر بد امنی ہوتی ہے زیادہ پیمانے پر بلوچستان میں، چونکہ گیس نے وہاں سے گزر کے آنا ہے، پھر صورتحال کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلوچستان کی جو لوگ ہیں یا ان کے جو قبائل ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ترقی ہوگی پاکستان میں اور بلوچستان میں بھی تو سب کا اسی میں فائدہ ہے۔ تو پھر کافی غور و خوض کے بعد میرا خیال ہے کہ اب ہندوستان اس سے مطمئن ہو گیا ہے، اور ایران بھی مطمئن ہو گیا ہے، اور پاکستان بھی، کہ گیس پائپ لائن جو گزرے گی بلوچستان سے، اس میں قبائل کی اگر کوئی مشکلات ہیں یا
شکایتیں ہیں تو وہ دوسرے طریقے سے دور کی جا سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں سیبوٹاج کا جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ اسناد صاحب۔